رئیس صاحب، کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر لیا، بہت اچھا کیا، اگرچہ بہت دیر سے کیا، لیکن دیکھیے یہ سمبولک چیزیں ہیں۔ آپ دنیا بھر کی ریسرچ کر لیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگوں نے آزادی حاصل کی، ان لوگوں نے 99% اپنی محنت کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ آزادی حاصل کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی، بہت محنت کی، لیکن غدار بھی انہی میں پیدا ہوئے۔ جب موقع تھا پاکستان میں شامل ہونے کا تو اندر سے بھی آپ کو پتہ اختلافات بہت زیادہ تھے۔ دوسرا، نقشے میں شامل کرنے سے اگر کشمیر حاصل ہوتا ہو تو اور کیا چاہیے؟ دوسری بات، نغمات بنا لیں جذبات کو حرارت دینے کے لیے۔ یار اگر نغموں سے کچھ ہوتا ہو تو اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے پاپ سنگر ہیں، کلاسیکل سنگر ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس وقت دنیا بھر پہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سمبولک چیزیں ہیں۔ پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انٹرنیشنل لابنگ کے بہت سارے مواقع ضائع کیے۔ ہم کشمیر کے لیے بھی بارگین کر سکتے تھے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایشو ہے کشمیر کا، یہ ہماری سیاسی قیادتوں سے زیادہ افواج پاکستان نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب 1 منٹ کی خاموشی سے مجھے بتائیں کس طرح کشمیر حاصل ہوگا؟ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس کو نہیں پتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا آپ سے زیادہ باخبر ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انڈیا آپ سے 7-8 گنا بڑی اکانومی ہے۔ ان کی امپورٹس دیکھیں، ان کی ایکسپورٹس دیکھیں، پھر وہ مسلمان نہیں تو دنیا ساری مسلمانوں کے بھی خلاف ہے۔ سو دنیا ساری ادھر جا رہی ہے۔ ان کی جو فلم انڈسٹری ہے، ان کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے، انہوں نے ان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہوا ہے۔ یس، ان کی آبادی بہت زیادہ ہوگی، نیشنلزم ان میں نظر آتا ہے، لیکن اس طرح کشمیر حاصل نہیں ہوگا کہ 1 منٹ خاموشی اختیار کر لیں، اس کو نقشے میں شامل کر لیں، ایک اس کا گانا بنا لیں۔ یہ چیزیں بڑی پرانی ہو چکی ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں کہ شاعری افیکٹ کرتی تھی، نغمات افیکٹ کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے پرانی باتیں ہیں۔ اس طرح کشمیر آپ کے پاس فزیکلی تو نہیں آ سکتا۔ کرنا کیا ہے کہ جو بھارت ہمارے اندر در اندازی کرتا ہے، اس کا جواب مؤثر انداز میں دینا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ لائن آف کنٹرول کی پھر خلاف ورزی ہوئی اور ہم نے جواب دیا۔ یار ہمیں یہ بھی بتایا جائے کیا جواب دیا۔ ہمارے تو سویلین مار رہے ہیں، اور اگر ہمارے سویلین مار رہے ہیں تو ہم نے وہاں کیا کیا؟ یہاں آپ کے سامنے پچھلے 20-25 سال سے دہشت گردی ہے۔ کلبھوشن یادو کئی پکڑے گئے، کئیوں نے ابھی پکڑا جانا ہے، کئی چھپے رہیں گے۔ ہم نے اس کا کیا بدلہ لیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ we are giving a befitting response to India. Please do not call me a hawk. I am a dove. I want peace. لیکن میری بات کو غلط مت سمجھا جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو قوم کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ آپ ان کو جب بھی سمبولک چیزیں دکھائیں گے یہ کہیں گے ہم سے ڈر گئے۔ آپ جب بھی انہیں وارننگ دیں وہ کہیں گے ہمیں صرف وارننگ دے رہے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ کچھ پریکٹیکل چیزیں اور کرنی پڑیں گی۔ یونائٹڈ نیشنز میں تقریریں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب کلبھوشن یادو کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ انڈیا میں پکڑا جاتا کوئی غداری کے اس طرح دہشت گردی میں، اب تک اسے پھانسی ہوئے 2 سال ہو جانے تھے۔ اب کس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات مان رہے ہیں؟ اب دیکھیے انڈیا نے اس کے بہت سارے فیصلے نہیں مانے۔ اب کس یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہے ہیں جس نے بے تحاشا ریزولوشنز دی کشمیر پہ اور آج تک انڈیا نے ایک نہیں مانی؟ کہاں تنہا رہ جائیں گے؟ آپ بالکل تنہا نہیں رہ جائیں گے۔ چیزوں کو سختی سے نپٹنا سیکھیں۔ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ پریکٹیکل اقدامات لیے جائیں۔ اس طرح باتوں سے اور سمبولزم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رضی صاحب، آخری بات آپ کے ساتھ کرتا چلوں، اگر تقریروں سے کچھ حاصل ہوتا تو عطا اللہ شاہ بخاری قائد اعظم کے سامنے بڑے فلیمبوائنٹ مقرر تھے، پاکستان کے خلاف تھے، جماعت اسلامی والے بہت اعلیٰ مقرر تھے اور ہیں، تو وہ پاکستان کے بننے کے مخالف تھے۔ تقریروں سے نہیں، پاکستان قائد اعظم کے کردار سے حاصل ہوا۔ تقریریں کرنے والے پیچھے رہ گئے۔ تو اگر کبھی کشمیر حاصل ہوا تو لیڈران کے کردار سے حاصل ہوگا۔ صحیح۔ جی شاہ جی، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی میں ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہو گئے۔ اپنا عبداللہ ملک صاحب، ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لابنگ کے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں اور بہت کچھ کیا ہے، اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ سمبلزم کے نتیجے میں وہ اپنی جیت سمجھے گا جب آپ سمبلزم پیش کریں گے،
اور اگر آپ عملی طور پہ دکھائیں گے جیسا کہ چائنا نے دکھایا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ رافیل تو فیل ہو گئے ہو. مطلب پھر انڈیا کو یاد آ گیا کہ رافیل کی بھی ضرورت ہے, وہ پوری دنیا کے اندر بریف کیس بھر کے نکلا ہوا ہے اسلحہ خریدنے کے لیے. تو اس طرح کا کوئی رسپانس چاہیے تھا, یہ نقشے میں دکھانے سے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, I mean, how do you see it کہ یہ جو نقشے میں دکھا دیا ہے, اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو آج سے جب صدر جی صاحب جو گئے ہیں چائنا کے دورے پہ تو انہوں نے کہا انڈیا کو کہ جناب ہمارا آپ کا جو ہے وہ 2400 کلومیٹر کا بارڈر نہیں ہے بلکہ 2000 کلومیٹر کا یا کم کا بارڈر ہے. اور بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر اور لداخ جو ہے ہم اس کو آپ یہ بارڈر نہیں سمجھتے, یہ ہمارا حصہ ہے. تو پھر انہوں نے اس کو عملی طور پہ 3 سال میں اندر کر کے دکھا بھی دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ہر جگہ سے, پروین ثانی صاحب فرما رہے تھے ان کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں انڈیا کے, وہ ہر جگہ سے کہیں سے 4 کلومیٹر, کہیں سے 2 کلومیٹر, کہیں سے 8 کلومیٹر اندر آ چکے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے تو ہم واپس نہیں جا رہے, باقی دسو کی حال تو. پھر اس طرح آپ کو کرنا پڑتا ہے نا جی, کہ سمبولیکلی جب تک آپ کرتے رہیں گے تو پھر یہی خبریں ملتی رہیں گی کہ آج دشمن نے 4 سویلین کو شہید کر دیا, 4-5 زخمی ہو گئے اور جواب کے اندر دشمن کی توپیں چپ کرا دی گئیں. پھر یہی چلتا رہے گا نا جی. دیکھیں رضی صاحب, یہ بڑا کرٹیکل اور دلخراش ایشو ہے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کہ 74 سالوں میں جس قدر انہوں نے قربانیاں دیں اور اپنی جان پر کھیل کر اپنی آزادی کی وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں ان کے مائیں بہنیں عصمت دری بھی ہوئی, شہید بھی ہوئے, ان کی ایک اپنی ایک کہانی ہے. لیکن میں اگر ایک عام پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میں تو ڈھول بجاؤں گا, لیکن میں اگر واقعی ایک فکر مند ہونے کے, ایک میں باشعور پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا جو ابھی میں کہنے لگوں. دیکھیے جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کاسمیٹکس تبدیلیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کی میں جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کاز کا سفیر ہوں, تو ہمیں وہ کوئی سفارتکاری نظر ہی نہیں آ رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جس ادارے کا, جس فورن منسٹری کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو ہمارا ایک فورن پالیسی کا آئینہ ہوتا ہے وزارت خارجہ کا, ہمیں تو اس کا کوئی ان کے ہاں جو ہے وہ ہم ہدیہ عقیدت اگلے سیگمنٹ میں پیش کریں. میں ویسے کہنے لگوں کہ پورے اس 2 سالوں میں ہمیں وزارت خارجہ کا کشمیر والے ایشو پہ کوئی اتنا افیکٹو رول نظر نہیں آیا. افیکٹو کیا رول نظر نہیں آیا؟ دیکھیے نہیں نظر آیا. ان کو کہتے ہیں سیٹ, وہ سیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سٹینڈ, وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے انڈیا نے تو باقاعدہ طور پر آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر پر جو پہلے قبضہ کیا ہوا تھا عملی طور پر اس کو ثابت بھی کر دیا. اور ہم نے کیا کیا, مجھے تو ابھی یقین بھی نہیں آ رہا کہ اس جو حکومت کے وزیر اعظم ہیں وہ جس قدر یو ٹرن لیتے ہیں, کل اگر وہ شاید کہہ دیں کہ نہیں ہم نے اس کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا, یہ نقشہ غلط چھپ گیا, ہم تو اپنے کشمیر کا کہا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنا لیا ہے. یہ خبر شاید ہو تو ہو, وہ خبر کہ جی ہم نے نقشے میں بنا لیا. شاہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ نقشوں میں لے آنے سے یا یوم اتصال بنا لینے سے کشمیریوں کی کاز ہم ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے احسان وانی کے بعد جو ایک ویو چلی تھی کشمیر میں جدوجہد کی آزادی کی, ہم اس کو ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے اگر ہم کشمیریوں کا ابھی کوئی نقطہ نظر فرینکلی نہیں ہے, ہم انڈیپینڈنٹ سوچ کے ذریعے سوچیں کہ وہ اپنا کیا مستقبل کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں, کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی مدد کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ مدد کرتے ہیں, ہم کوئی ان کے کاز کو نقصان پہنچانے. کشمیریوں کی تو ہم اتنی بھی مدد نہیں کر رہے جتنی ہم نے افغانیوں کی تھی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے نا اس نقشے سے کیا فائدہ ہوگا کشمیر کاز کو, ہمیں سوائے اس کے کہ کل وہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو جہلانہ قسم کی سوچ والے ورکر ہیں, معذرت کے ساتھ وہ ڈھول بجائیں گے اور جو یہاں کے بزدلان وزیر اعلیٰ ہیں وہ جا کے کہیں گے بڑی ہم نے یہ کاز کی ہے. حقیقی معنوں میں ہم کشمیر کاز کو ڈیمیج کرنے وائے, اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے جو شملہ معاہدے پہ ایگریمنٹ کیا تھا, کیونکہ ہم نے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا ہے, مانا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اسی بنیاد پر ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. چلیں انڈیا نے
ایک غداری کی مان لیتے ہیں، انڈیا نے غصبانہ قبضہ کیا مان لیتے ہیں، انڈیا نے جا کر کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ مان لیتے ہیں، انڈیا نے اس کو 1 سال سے جیل میں کرنا مان لیتے ہیں، لیکن کل اگر ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے، یہ جہلانہ قسم کی اور یہ جو فارغ قسم کی فارن پالیسی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ وہ جو انڈیا نے کیا ہم نے بھی ویسا کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تو جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صرف اور صرف لکیر کھینچ لینے سے، کتابوں میں کر لینے سے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ 74 سالوں میں اگر ہم نے یہی کرنا تھا کہ ہم نے نقشے میں کشمیر کو اپنا ظاہر کر دیا تو بھائی پھر تو آپ پر یہ لازم ہو جائے گا، اب آپ پر لازم ہے کہ پاکستانی ٹیریٹری میں رہنے والا کشمیری کی جان و مال کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے، تو پھر بھائی ان کو جا کر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اب آپ پر لڑائی بھی جنگ بھی فرض ہو گئی ہے کہ وہ اب ملک کا حصہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اقدامات اگر فارن پالیسی نے وزیر اعظم کو رائے دی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ملک دشمنی کی ہے، کشمیر دوستی نہیں کی، کشمیر دشمنی کی ہے، کشمیر دوستی نہیں کی۔ بھٹی صاحب رئیس صاحب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ ہے 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے ٹوٹل، اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس حد تک تو میں کہتا ہوں کہ چلیں انہوں نے کچھ، آپ نے کہا افیکٹو رول نہیں تھا، رول ہی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کم از کم چلیں نقشہ ہی بنا دیا انہوں نے، کم از کم یہ تسلی تو دے دی کشمیریوں کو جو کشمیر آزاد کشمیر ہماری طرف سے رہنے والے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کم از کم نقشے کی حد تک تو ہیں، باقی تو ظاہر ہے ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب وہ جو کشمیر کا آگے سے انہوں نے نقشہ نیا آیا ہے جو آج یوم استحصال کے حوالے سے انہوں نے سکہ بھی اکسائی چین دکھایا انہوں نے کہ یہ چین نو بخش دیتا ہے، نہیں سیاہ چین اس میں مجھے تو نظر نہیں آیا، اکسائی چین نہیں وہ اس طرح کر کے اگے نو دیوار نکلی ہوئی ہے پاکستان دی چون جی وہ ہے اوپر جا کے نا ویسے کر کے وہ مکہ ٹائپ بنی ہوئی ہے وہ ہے جی، اور آگے سے اس کے وہ ڈاٹ ڈاٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جی انفنشڈ ایجنڈا سٹل ہے۔ آپ نے اس میں فاٹا کا جو ڈاٹ تو نہیں ہونا چاہیے، جب حصہ بنا لیا تو پھر نہیں وہ ڈاٹ اینڈ پہ پھر ڈاٹ آگے سے منہ کھلا ہوا ہے اس کا نقشے کا نا اینڈ پہ اوپر کشمیر سے اوپر جا کے وہ ڈاٹ ہے وہ لداخ والے ڈاٹ ہیں، وہ یہ والے ڈاٹ نہیں ہیں، جی وہ سارا انہوں نے اس میں شامل کر دیا۔ سری نگر روڈ جو کشمیر ہائی وے تھا اس کا ایک حصے کو سری نگر روڈ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اگر ان باتوں سے ہم کشمیریوں کے دل کے قریب ہو جاتے یا ویسے قریب ہو جاتے تو یہ کام تو قائد اعظم نے بہت پہلے کیا تھا، 1947 میں انہوں نے کیا تھا کہ کشمیر تو پاکستان کی شہرگ ہے۔ ہم سارے کے سارے نقشے کی حد تک بہت اچھا کام کیا، حکومت پاکستان نے واحد اچھا کام ہے جو انہوں نے پچھلے 2 سال اور چند دنوں کے اندر جو کیا ہے وہ یہ واحد کام ہے۔ اب نقشے کی حد تک ہے، اگر شہرگ ہے تو شہرگ پہ تو جی جو سیاسی جماعت آئی ہے سوائے چند ایک کو نکال دیں، ان کو وہ محب وطن کا سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو خود سے دے دیا انہوں نے، لیکن ہر بندے نے اس شہرگ کے اوپر جو ہے وہ چھری چلائی ہے، اور وہ بھی الٹی، اور وہ بھی جو بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھنڈی چھری جو تکلیف دیتی ہے بہت۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف یہ بیان دیا، 2 تقریریں کی، ایک نقشہ جاری کر دیا اور گھر کی راہ لی، اور 1 منٹ کی خاموشی ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں کل کہ جی آپ جو دل کرتا آپ کر لیں، ہم منہ سے ہم نے کراس لگانا ہے، ٹائٹ کر لینا، خاموشی کر لیں، اور وہ بھی آدھے مست ہو کر، تو پھر ہم نے کام کیا کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے احترام سے یا ان کی شستہ اردو سے یا ان کے جملوں سے میرا پیٹ نہیں بھر رہا۔ ہمارا بیڑا غرق جو مائک گیلا کرتے ہیں اس سے بھی آپ کا پیٹ نہیں میرا نہیں بھر رہا جی، وہ مائک کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، وہ مائک میں آواز ہی نہیں آتی۔ اور رہی بات کہ جی وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وزارت خارجہ کی آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے کتنے عرصے انہوں نے کیا دورہ کیا ہے، پاکستان کا امیج کیا کیا، باقی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، سارے خون ان کو معاف کر دیتے ہیں ہم۔ انہوں نے کشمیر کے ساتھ جو حال کیا ان کی وزارت خارجہ نے ماشاءاللہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہر دوسرے دن وہ بھارتی وہ جو ہے ہائی کمشنر اس میں سے کسی کو بلا کے ہائی کمیشن میں سے کہ جی ہم نے ان کو پروٹیسٹ ریکارڈ کرا دیا، اس سے نہیں ہوتا۔ اور یہ تو ہمارے لوکل اپنے بچے ہیں، میرے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور مجھے سفارش کروانی پڑی، میں نے گو کے ٹیسٹ کروا لیا ان سے کاغذ ڈائریکٹ جا کے خود اسلام آباد سے۔ یار میں بھی کروا سکتا ہوں بھٹی صاحب، لیکن عام لوگوں کا بہت مسئلہ ہے، ہزاروں بچے جو 1 سپٹمبر کو جس سیمیسٹر کا آغاز ہے اور دفتر خارجہ کے سریے کی گردنوں والے جو ہیں وہ کہتے ہیں 160 سے زیادہ ڈاکومنٹ 1 ہفتے میں ہم اٹیچ